بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث یہ کتاب ہے جس کا چوتھا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے آڈیو پہنچے گا انشاءاللہ، اور کتاب سامنے ہوگی تو اور زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اس کتاب کے مصنف سماحت الشیخ عمرو عبد المنعم سلیم نے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بتائی ہے کہ بعض شاگردوں نے، بعض دوستوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ اصول حدیث کے موضوع پہ آپ کتاب لکھ دیں، تو میں نے ان کی بات مانی، لیکن اللہ سے مشورہ کیا، یعنی استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد یہ بات اللہ کے رسول کی حدیث ذہن میں آئی کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ثواب بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں یہ میرا کتاب لکھنا بھی داخل ہے۔ تو ایک چیز کیا ہے؟ من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا نیک کام کر دیا جائے کہ مرنے کے بعد بھی وہ باقی رہے، تو اس کے ذریعے سے ثواب ملتا رہے۔ اپنی زمین ہے اللہ کے راستے میں دے دیا، وقف کر دیا جس کہتے ہیں، اس پہ مدرسہ بن گیا، تو یہ زمین کیا ہے؟ صدقۃن، اللہ کے راستے میں دے دی گئی، اور ابھی ہم زندہ تھے تو ثواب جاری تھا، اور اس کے بعد جب آنکھ بند ہوئی تو بھی زمین موجود اور ثواب جاری۔ تو ایک اس میں صدقۃ جاریہ تھی۔ دوسرے یہ ہے علم ينتفع به، ایسا کوئی علم چھوڑے جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ علم کیا ہے؟ علم ایک معنوی چیز ہے جو کسی محسوس چیز کے ساتھ وابستہ رہنے سے نظر آئے۔ کتاب ہے، کاغذ ہے، کاغذ کے اوپر علم چپکا دیا، چسپا کر دیا۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ فضائل اعمال مختلف حصوں میں اپنے استاذ کی فرمائش پہ 40 حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا تھا۔ 40 حدیث برائے نماز، 40 حدیث برائے زکوٰۃ، 40 حدیث برائے حج۔ ان کے استاد نے کہا تھا فضائل پہ لکھ ڈالو، انہوں نے لکھ دیا۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ پورا مجموعہ بنے گا اور تبلیغی نصاب کے نام سے، پھر بعد میں فضائل اعمال کے نام سے چھپے گی۔ انہوں نے ایسے موٹی تھوڑی لکھا، استاد کی فرمائش پہ لکھا تھا۔ تو اب وہ علم کیا تھا؟ وہ علم کاغذ میں استاد کے کہنے سے جمع کر دیا۔ اب جب جمع ہو گیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پختہ بنا دیا کہ موٹی کتاب بنی۔ موٹی کتاب بننے کے بعد 25-30 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور ہر جگہ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو علم ينتفع به، اس کتاب کے مصنف نے بھی سوچا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی علم ہو جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، وہ میں چھوڑ جاؤں، تو اگر یہ کتاب لکھ دیتا ہوں اصول حدیث کے موضوع پہ تو علم ينتفع به میں آ جائے گا، لہٰذا یہ چیز میرے لیے مہمیز بنی۔ تو جیسا فکر اور سوچ کا معاملہ ہوتا ہے ویسے ہی عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دیا ہے کہ اگر آدمی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہو اور بیٹھے بیٹھے اندھیرا ہو، اس کے بازو میں کوئی جانور ہو جس کے بارے میں اس کا یہ علم ہے کہ وہ بکری ہے، تو بکری ہونے کے علم کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے، اس کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پٹیک بھی لگا دیتا ہے، سہارا بھی لے لیتا ہے، اور اس کے بدن پہ ہاتھ بھی پھیر رہا ہے۔ تو علم ہے، اس کے مطابق کیا ہے؟ اس کو سہلا رہا ہے، اس کی
بدن کے اوپر ہاتھ مل رہے ہیں. اچانک کسی نے لائٹ جلائی، موم بتی جلا دیا، چراغ جلا دیا، دیکھا تو علم ہوا یہ تو شیر ہے، تو اٹھ کے وہاں سے بھاگا. تو اب علم کس کا ہوا؟ شیر کا ہوا. تو جب شیر کا علم ہوا تو عمل کیسا ہوا؟ شیر کے مطابق ہوا. اس سے بھاگنا چاہیے، بھاگا. یہ مثال مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. تو جیسا علم ہوگا اسی کے مطابق عمل. تو مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کے علم کو ذہن میں بیٹھایا کہ 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. تو میری کتاب اگر آ جائے گی تو علم ينتفع به، ایسا علم ہے جس سے نفع اٹھاتے رہیں گے لوگ، تو اس سے حوصلہ ملا، اسی کے مطابق عمل ہوگا. تو جب یہ سوچا تو پھر لکھنے بیٹھ گئے. اور تیسری چیز یہ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اس ولد صالح سے اپنی حقیقی اولاد بھی مراد ہے اور معنوی اولاد بھی مراد ہے، کیونکہ کوئی چیز اس سے مانع، کوئی قرینہ نہیں ہے. تو معنوی اولاد طلباء اور شاگرد ہیں، اور حقیقی اولاد جو اپنی اولاد ہوتی ہے. تو ان 3 چیزوں کا ثواب باقی رہتا ہے. یہی حدیث مصنف کہتے ہیں میرے ذہن میں آئی تو میں نے طلباء کی اور بھائیوں کی، دوستوں کی درخواست کو منظور کر لیا اور کتاب لکھنے کے لیے تیار کیا. تو گویا کہ یہ جو خطبہ ہے، اس خطبے میں یہ وجہ تسمیہ، خطبے کے بعد، مقدمے کے بعد وجہ تسمیہ اور وجہ تعلیف بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا نام کیوں لیا اور اس کتاب کو لکھا کیوں. اس لیے کہ شاگردوں نے اس طرح درخواست کی تھی، اللہ کے رسول کی حدیث ذہن میں آئی تو ہم نے اس کتاب کو لکھنے کا بیڑا اٹھا لیا. اب جب بیڑا اٹھا لیا ہے تو پھر ہر گام پر، ہر قدم پر اللہ کی مدد اگر رہے گی تو کام ہوگا. نہیں تو پتہ چلا کہ قلم اٹھایا، اللہ نے ہاتھ اٹھنے کی طاقت چھین لی. تو اس لیے اب فَأَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ السَّدَادَ وَالتَّوْفِيقَ، تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں جو تمام برائیوں سے، عیب سے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی کمی سے پاک ہے. اس سے ہم درستگی کی درخواست کرتے ہیں اور کام کی توفیق مانگتے ہیں. والتجاوز عن الاخطاء والزلات، اور غلطیوں اور پھسلنے سے ہم بچے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کرتے ہیں. انہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرے جانے کے لائق ہے اور بخشش کرنے کے لائق ہے. یہاں پہ ایک چیز خاص طور پہ طالبان علوم نبوت کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ التقوی، اللہ تعالیٰ تقوی والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈرنے والا ہے. تقیہ یتقی تقن و تقوی میں ڈرنا، تو اللہ تعالیٰ ڈرنے والا ہے. تو یہ ترجمہ نہیں ہوگا تقیہ یتقی تقن و تقوی و تقیہ یتقی. التقوی ضرب یضرب ضربن، مارنا، اور ضرب یضرب ضربن، مارا جانا. تو ضربن کے معنی مارنا بھی اور ضربن کے معنی مارا جانا بھی. تو یہ مصدر مجہول ہے، تو یہاں پہ یہ مصدر مجہول ہے جس کا ترجمہ ہو رہا انہ اہل التقوی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ڈرے جانے کے لائق، ڈرنے کے لائق نہیں، ڈرے جانے کے لائق. تو یہ صرف جو ہے بہت دور تک کام آتی ہے، دورے تک کام آتی ہے، دورے کے بعد بھی کام آتی ہے. صرف فن صرف کام آتا ہے، ورنہ پھر یہ معنی یہ غلط ہوگا اور یہ اعتراض ہمیشہ باقی رہے گا. قرآن میں بھی ہے وہ اہل التقوی، تو اب اہل التقوی تفسیر کیسے کر پائیں گے؟ وہی اعتراض باقی رہے گا. کوئی آدمی جو معترض ہے وہ ضرب یضرب ضربن لے کر کے، تو کیا ہے، مارنا کے معنی میں ہے، ڈرنے کے معنی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈرنے والا ہے، تو قرآن ہی غلط ہے، اس پہ شک پیدا کر دے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کے بعد اہل التقوی، دونوں میں سب تضاد دکھا دے گا اور پڑھ کر کے بتا دے گا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے ہو تو اس میں اختلاف پاؤ گے، لہٰذا اس میں اختلاف ہے اور قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. جیسے بہت مرتبہ آپ کے اساتذہ میں سے اور علماء میں سے، خاص طور پہ مولانا سلمان ندوی، کچھ نہ کچھ لاتے رہتے ہیں ایسے. تو ایسے دلیل جب دے گا تو ہماری صرف کام آئے گی. ہم اگر اکابر سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنا علم استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ صحیح جواب دے سکتے ہیں. انہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرے جانے کے لائق ہے اور بخشنے کے لائق، بخشنے کا اہل ہے. یہاں پہ مصدر معروف ہی ہے، غفر یغفر غفرانا و مغفرتاً، بخشنا، اللہ بخشنے والا ہے، اہل مانے والا. والحمد للہ رب العالمین، اور
तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का परवरदिगार है। हम्द से शुरू किया था और हम्द पे ख़त्म किया। तो ये बराअत इस्तिहलाल है और ये बराअत इख्तिताम है। बराअत इस्तिहलाल और बराअत इख्तिताम, ये हम्द जिसका ताल्लुक़ पूरी किताब से है कि अल्लाह तू ही तौफीक देगा। और हम्द कहते हैं किसी के ज़ाती कमाल के ऊपर तारीफ़ करना, और खुदा ही है अकेला जो ज़ाती है, जिसका कमाल ज़ाती है, और बकिया सारे लोगों का कमाल अल्लाह का दिया हुआ है। तो हम्द अल्लाह ही की जाएगी, किसी और की हम्द नहीं की जाती है। किसी और की जो तारीफ़ की जाती है वो मदह होती है, हम्द नहीं होती है। तो मदह अल्लाह की भी हो सकती है, यानी तारीफ़ करना, लेकिन हम्द सिर्फ अल्लाह की हो सकती है, क्योंकि हम्द के माने आते हैं किसी के ज़ाती कमाल पे उसकी तारीफ़ करना। तो यहाँ पे ज़ाती कमाल अल्लाह ने जो दिया है उसकी हमने तारीफ़ करके ये किताब शुरू किया है, फिर इस मुक़दमे को ख़त्म किया वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बराअत इस्तिहलाल इसको कहते हैं, इसको बराअत इख्तिताम कहते हैं। वकतब अम्र इब्न अब्दुल मुनइम सलीम, और अम्र इब्न अब्दुल मुनइम सलीम ने ये लिखा है, अपना नाम भी लिख दिया। नाम पहले के लोग छुपा लेते थे, और पहले के लोग जैसे वसूल शाशी के मुसन्निफ ने छुपा लिया है, तो वो तवाज़ु उस वक्त उस ज़माने के लिहाज से ज़रूरी थी, और आजकल ज़िक्र करना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि आजकल लोग दूसरे के मज़ामीन को अपने नाम कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, और ये इल्म ख़यानत है। तो इल्म ख़यानत की वजह से, इल्म ख़यानत कोई ना करे, उससे बचने के लिए यह ज़िक्र करना ज़रूरी है। कोई मज़मून है अपनी तरफ मंसूब कर दिया, और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तो अपनी तरफ मंसूब कर दिया तो वो बरकत ख़त्म हो जाएगी, और मौलाना थानवी के नाम से ज़िक्र करेंगे तो वो बरकत मिलेगी। क्यों? इसलिए कि वो इल्मी अमानत है। तो ज़िक्र करना उस माना कर कि इल्म ख़यानत से बचा जाए, और छुपाना इस माना कर कि तवाज़ु है, वो तवाज़ु भी मोतबर है। और इस ज़माने में चूँकि ख़यानतें आम हो गई हैं, इसलिए निस्बत का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि बग़ैर जाने होने आजकल के सारे उलमा के ऊपर तनक़ीद शुरू कर दे कि आजकल तो नाम के साथ भूखे हैं। कोई भी मुसन्निफ दिखा दीजिए उसूल शाशी के मुसन्निफ की तरह, उन्होंने अपना नाम छुपा लिया, और आजकल बग़ैर नाम जिक्र किए कोई अपनी किताब छाप कर ली। ये तबसरा गलत है। लोगों की नीयतों पर हमला करना सही नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात बुखारी की पहली हदीस है। इस वजह से हम उनकी नीयतें देखें, उनको मालूम करें किस लिए लिखा है। तो ये हर एक की तरफ से खुशगुमान रह करके ज़ुन्नु बिल मुमिनीन खैरा कर करके ये जवाब है। तारीफ़ इल्मिल हदीसी, मुक़दमा पूरा हुआ, तमहीद पूरी हुई, और उसके बाद किताब शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ इल्मुल हदीस है, और यहाँ पर इल्म मुस्तलहिल हदीस है। जैसे आपने नूरुल अनवार में और दूसरी किताबों में पढ़ा होगा कि मुक़दमे में कोई ऐसी चीज़ ज़िक्र करना जिसका ताल्लुक़ पूरी किताब से हो, तो उसका नाम है बराअत इस्तिहलाल। तो यहाँ पे इल्म मुस्तलहिल हदीस मुक़दमे में ज़िक्र किया है, और उसके बाद उसी की तफसील अब शुरू हो रही है, तो पूरी किताब से उसका ताल्लुक़ है। तो ये क्या हो गया? बराअत इस्तिहलाल का फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है, और फिर उसी को अब शुरू करने जा रहे हैं। तारीफ़ इल्मिल हदीसी, इल्मुल हदीस की तारीफ़। इअलमू मआशिरल इख़वानी, यहाँ या पोशीद है, या मआशिरल इख़वानी राहिमनी अल्लाहु व इय्याकुम। ए दोस्तों की जमाअत, ए शागिर्दों, दोस्तों, जान लो मुझे, मेरे ऊपर और आप सभी पर अल्लाह ताला रहम नाज़िल करे। ये जुमले मोतरज़ा है दुआइया। इन्ना इल्मल हदीस हुआ मारिफतुल क़वाइद अल्लती युतवस्सलु बिहा इला मारिफतिर रावी वल मरवी। यहाँ पर उसूल हदीस की तारीफ़ कर दिया है। ये चाहिए हम तलबा को कि इसकी तारीफ़ को अरबी में रट लें और समझ भी लें। अरबी समझे, अरबी रटे रहेंगे तो कभी भी उसकी तारीफ़ किसी को सुना सकते हैं, और समझे रहेंगे अगर भूल गया तो अपने अल्फाज में भी तारीफ़ कर सकते हैं। चुनांचे देखिए, इअलमू
ان علم الحدیث، علم کے بعد ہمیشہ انا آتا ہے، جان لو کہ اصول حدیث، علم الحدیث سے مراد اصول حدیث ہوا وہ ایسا فن ہے جس میں قواعد کو جانا جاتا ہے، ایسے قواعد جن کے ذریعے پہنچا جاتا ہے راوی اور مروی کی معرفت تک۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1441 سال پہلے فرمایا ہے، بیچ میں کیا آپ ہی کی حدیث ہمارے پاس آئی ہے یا گھڑنے والوں نے، تراشنے والوں نے، وضع کرنے والوں نے حضور کے نام سے ہم تک پہنچا دیا ہے؟ کیسے جانیں گے؟ تو کچھ اصول ہیں، ان اصول کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو الفاظ ہم تک پہنچے ہیں یہ اللہ ہی کے رسول کے ہیں، اللہ کے رسول ہی کے۔ تو اسی کو کہا معرفت القواعد، ایسے قواعد کو جاننا جن کی مدد سے راوی، یہ بیچ میں جو پہنچانے والے ہیں، اور مروی جو یہ حدیث آئی ہے نقل کی ہوئی، راوی اور مروی کو ہم نے جان لیا کہ یہ سب راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اس کے بعد تابعی راوی ہیں، امام ابو حنیفہ راوی ہیں، امام شافعی راوی ہیں، امام مالک راوی ہیں، یہ سب بڑے بڑے اکابرین راوی ہیں، پھر شاہ ولی اللہ راوی ہیں، پھر جو ہے اکابر دیوبند راوی ہیں، پھر ہمارے استاد تک بات پہنچ گئی تھی ہم تک۔ یہ جو راوی ہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور پھر یہ حدیث تو راوی اور مروی کو دیکھا کس اصول سے؟ اس اصول سے کہ ان کی دیانتداری کیسی رہی ہے۔ سارے راویوں کو دیکھا ہم نے، ہر جگہ ان کی دیانتداری کو مکمل پایا۔ کیا کیا دیکھنا ہے بعد میں اس کی تفصیل آئے گی، صرف اجمالی طور پہ کہ وہ اچھے ہیں، عادل ہیں، اتنا جان لیا۔ تو اتنا جب جان لیا تو راوی کو ہم نے جان لیا یہاں سے لے کے حضور تک، اور پھر اس کے بعد جو مروی یعنی حدیث آ رہی وہ جان لیا۔ تو انہی قواعد کا نام ہے اصول حدیث، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم جان جائیں کہ 1400 سال تک کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے میں یہ حدیث کسی اور کی نہیں ہے، حدیث رسول ہی ہے۔ تو کتنا قیمتی علم ہوا یہ، کتنا قیمتی یہ فن ہوا، فن اصول حدیث، تو اسی کو بتایا ہے تعریف کر کے۔ لہٰذا جب عربی میں رٹ لیں گے اور سمجھا رہے گا تو سمجھے ہوئے کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، اور اسی لیے دوسرے الفاظ میں بھی تعریف نقل کیا ہے۔ وقال بعضهم هو علم بقوانین، بمصابیح، قوانین، بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن۔ اور بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ اصول حدیث وہ جاننا ہے ایسے قوانین کا جن کے ذریعے سند اور متن کے حالات معلوم کیے جائیں، یعرف، جن کے ذریعے جانے جائیں سند اور متن کے حالات۔ اب اگر اسی سمجھے ہوئے کو اس تعریف پہ ملائیں تو وہی بات ہوگی۔ سند، یہ بیچ میں جو راوی ہیں انہی کے سلسلے کا نام کیا ہے؟ سند ہے۔ اسی کو سند کہا، اسی کو راوی کہا۔ اس کے بعد جو بات نقل ہو کے آئی اسی کو مروی کہا، اسی کو متن کہا۔ تو یہی متن ہے اور یہ راوی کیا ہے؟ سند ہے۔ سند اور متن کے احوال جن قواعد کی روشنی میں جانے جائیں، انہی قواعد کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اصول حدیث۔ تو دونوں تعریف اب دیکھیے سمجھ میں آ گیا تو الفاظ بدل بدل کے کہہ سکتے ہیں، چنانچہ الفاظ بدل کر کے یہ تعریف بھی یاد کر سکتے، یہ تعریف دونوں یاد ہو جائے تو بہت اچھا، عربی ہی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی شرح ہے تو بالکل شرح ابن عقیل کی طرح ہے، نور الانوار کی طرح ہے، اس لیے کتاب بھی آسان ہی ہے کیونکہ شرح اور متن کا مجموعہ ہے۔ اب ٹائم اپنا مکمل ہو رہا ہے، 20 منٹ کا آڈیو بنانے کا حکم ہے تاکہ لوگ آسانی سے پڑھ بھی لیں اور سمجھ بھی جائیں۔ تو گویا کہ ہمارے سبق کا خلاصہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہر ایک کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسا علم ہوتا ہے اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے نقل کی تو دوستوں نے ذکر کیا تھا کہ آپ اصول حدیث پہ کچھ لکھ دیجئے، تو حدیث ذہن میں آ گئی، اسی کے مطابق عمل ہوا، اور عمل ہوا تو پھر یہ کتاب منظر عام پر آئی اور
جس کی شروعات ہو رہی ہے اصول حدیث کی تعریف سے۔ اصول حدیث کی 2 تعریفیں کی ہیں عربی میں، اسے عربی میں رٹ لینا چاہیے اور اردو میں بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، ہم لوگوں کو حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور علم حدیث کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔